جس میں پولیس آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اسلام میں۔ اگر کوئی سرکاری ملازم رشوت لیتا ہے تو ہم کس قانون کے تحت اس کو سزا دلوا سکتے ہیں؟ کہ زبانی نکاح اور تحریری نکاح میں کیا فرق ہے؟ السلام علیکم ناظرین، جہان پوشیدہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زینب ملک۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے نہ ہی وہ کسی سیاسی پارٹی پر ہے اور نہ ہی کسی سیاسی لیڈر پر، نہ ہی یہ مہنگائی پر ہے اور نہ ہی کرپشن پر، بلکہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے لیگل ایشوز پر۔ ایک عام انسان کچہری یا عدالت میں جائے تو کس طرح کے وکیل کا انتخاب کرے، وہ کس طرح اپنے کیس کو خود ہینڈل کرے۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ ہے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ اینڈ ہی از دا ممبر آف پنجاب بار کونسل، وزیر صدر آف جماعت اسلامی گجرات۔ تو آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ جی تو سر، ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عام انسان عدالت میں یا کچہری میں جاتا ہے جو کبھی نہیں گیا، تو سب سے پہلے اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ وہ کس قسم کے وکیل کا انتخاب کرے اپنے کیس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جس کو بھی کوئی پالا پڑتا ہے، دو قسم کے کیسز ہوتے ہیں جن کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ کچہری یا کورٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ایک تو ہو گیا کرمنل کیسز۔ اگر کیسز کی میں بات کروں تو جو ضابطۂ فوجداری کے تحت ہوتے ہیں، تو پھر دوسرے ہوتے ہیں سول کیسز جو کہ ہمارے اراضی سے اور دوسرے جو شعبہ جات ہوتے ہیں اس کے متعلقہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی فرد اس لیے جاتا ہے کہ میں نے اپنا لینڈ ٹرانسفر کرنی ہے، سب رجسٹرار کے پاس جانا ہے، تو اس میں وہ پہلے تو یہ دیکھے گا کہ اس کا کوئی کرمنل کیس ہے، لڑائی جھگڑے کا ہے، خدا نخواستہ کوئی قتل کا ہے یا اس طرح کا، تو وہ ظاہر ہے وہ پھر جا کے وہ فوجداری وکیل جو اس شعبے کے ماہر ہوں گے ان سے وہ رابطہ کرے گا اور انہیں اس کو انگیج کرنا چاہیے۔ اور اگر سول کا میٹر ہے تو سول میٹر میں بھی وہ کسی یعنی یہ دونوں الگ الگ فیلڈ ہیں، بہت کم وکیل ہیں کہ جو دونوں میں جو ہے نا وہ طبع آزمائی بھی کرتے ہیں اور دونوں شعبوں میں وہ لیڈ کر رہے ہوں یہ اچھے طریقے سے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے یا فوجداری کیس کر رہے ہوتے ہیں کونسل، یا وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ کرمنل کیسز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اراضی کے حوالے سے کوئی کیس ہوگا تو وہ پھر جائیداد کا ہے، سول میٹر ہے، خاندان اپنا فیملی لاز کے تحت ہے، تو وہ پھر آپ سول کے پاس جائیں گے اور اس کے وکیل کو انگیج کریں گے۔ جی سر، بالکل ٹھیک۔ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم رشوت لیتا ہے تو ہم کس قانون کے تحت اس کو سزا دلوا سکتے ہیں یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ رشوت کا جو معاملہ ہے نا جی، اس میں ایک علیحدہ شعبہ ہے، اس میں ہم اینٹی کرپشن کو جو درخواست دیتے ہیں اور وہ اینٹی کرپشن والے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پہ تعاون کرتے ہیں، تو وہ اس کو تو پری پلان زیادہ تر کیسز میچور وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ سے کوئی رشوت مانگ رہا ہے اور آپ پہلے اینٹی کرپشن کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھ سے فلاں فرد جو ہے وہ رشوت مانگ رہا ہے، تو آپ وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور وہ آپ کو نشان زدہ نوٹ دیتے ہیں کہ آپ اگر وہ مانگ رہا ہے تو میچور اور کنکریٹ جو ہے نا اسے حاصل کرنے کے لیے نتائج آپ وہ نشان زدہ نوٹ اس کو آ کے فرد کو دیتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں جب وہ اپنی پوزیشن میں لے چکتا ہے، وہ کسی ہوٹل پہ ہو یا جہاں پہ بھی بیٹھ کے وہ پیسے لے رہا ہے، تو پھر وہ اینٹی کرپشن والے جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں اور اس سے وہ نوٹ برآمد کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایک اچھا کیس بنتا ہے کسی کے خلاف۔ تو ویسے اگر آپ درخواست دیتے ہیں بغیر ثبوت کے تو وہ پھر کسی کو سزا نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل۔ سر یہ بتائیں کہ زبانی نکاح اور تحریری نکاح میں کیا فرق ہے؟ نکاح تو بیسیکلی یہ چونکہ اس میں شریعت بھی انوالو ہوتی ہے، ویسے تو اسلام جو ہے ہمیں ہر شعبے میں، یہ ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک دین ہے، اور اسلام جو ہے وہ مکمل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، مطلب ایک لائف کا مکمل کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف ہے بتاتا ہے۔ تو اس میں یہ جو ہے نا یہ شرعی معاملہ ہے، اس میں نکاح زبانی بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ ولی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس میں دو گواہ موجود ہونے چاہیے، اور ایجاب و قبول ہونا چاہیے، نکاح کے لیے فرائض ہیں۔ لیکن اسلام جہاں پہ آپ کو قرآن و سنت رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور وہاں ساتھ ہی آپ کو جو ہے اجتہاد کی صورت میں آپ کو نئے زمانے میں نئی چیزوں کو متعارف کرانے کا بھی اجازت دیتی ہے اور اس کو شریعت کا حصہ بنانے کی۔ تو یہ 1962 کے آئلی قوانین میں جو ہے یہ طے کیا گیا تھا کہ
جو ہے وہ نکاح رجسٹرڈ کیا جائے. تو زبانی نکاح ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے جب شادی کے موقع پر زبانی نکاح ہوتا ہے, اگر بعد میں بھی آپ اس پہ دستخط وغیرہ کر لیں, سائن کر لیں, تو وہ آپ کا مکمل ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے ڈاکومنٹس بن سکیں. یہ آہستہ آہستہ دنیا جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں 1920 سے پہلے پاسپورٹ نہیں تھا, جہاں چاہے بندہ چلا جائے. اور اس کے بعد ابھی یہ سلسلہ ہے, پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کو نکاح, شریعت میں نکاح ہو جاتا ہے جب آپ زبانی نکاح ایجاب و قبول کرتے ہیں, گواہ موجود ہیں, ولی کی اجازت موجود ہے, تو نکاح ہو جاتا ہے. لیکن اس کو آپ ریاست تب تسلیم کرے گی جب وہ رجسٹرڈ ہوگا. سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں کورٹ میرج کے حوالے سے قانون کیا تحفظات فراہم کرتی ہے؟ اس میں کورٹ میرج کے حوالے سے تو یہ ہے کہ بندہ خود اس میں اپنے سیکیور ہوتے ہیں کہ بعد میں جو ان پہ لٹیگیشن نہ ہو, مقدمات درج نہ ہوں. چونکہ یہ کوئی اچھا ایک, سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ عرض کرتا چلا جاؤں, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. جو بھی اس کو کرتا ہے, اڈاپٹ کرتا ہے, وہ قطعاً نہیں چاہے گا کہ کل کو اس کی بچی اس طرح سے جا کے اس کا نکاح ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں دو رائے اس میں پائی جاتی ہیں. جو کوئی اگر اس میں لینیٹ ویو رکھتا ہے تو ایک اس کی ارادہ بات ہے. ولی کی اجازت کے بغیر, میں نے آغاز میں بھی بات کی, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اسلام میں. تو اگر اس ولی کی اجازت کے بغیر جا کے آپ کورٹ میں میرج کرتے ہیں تو وہ اس پہ کوئی سوالیہ نشان ہے. اور جو نکاح ہے اس کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہے. یہ جو ولیمہ ہے برات کا, تو اسلام میں برات کا لفظ نہیں مجھے کہیں پہ بھی ملا, نہ میں تاریخ سے کہیں پڑھا ہے کہ اس وقت 1400 سال پہلے بھی یا ویسے بھی براتیں جاتی ہوں. بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابی رسول تھے. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر زرد مہندی یا نشان لگا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ٹھیک دیکھ رہے ہیں, میں نے نکاح کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ جی ولیمہ, آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری کا ولیمہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اعلان ہونا چاہیے, اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ جو بچے جو آج کل کے اس طرح کا سٹیپ اٹھاتے ہیں کہ جو کورٹ میں جا کے کورٹ میرج کا کنسیپٹ کوئی نہیں ہے. وہ بیسیکلی میرج باہر کرتے ہیں, خفیہ انداز سے کرتے ہیں, اور پھر کورٹ سے جا کے اس کے بیان مجسٹریٹ کے سامنے کراتے ہیں کہ یہ آزاد مرضی سے نکاح ہوا ہے, کوئی اس میں دھونس دھاندلی نہیں ہے, تاکہ کل کو بچی کے جو والدین ہیں یا ورثاء ہیں وہ پیچھے جا کے وہ کوئی لٹیگیشن کرنا چاہیں تو وہ اس سے بچنے کے لیے کورٹ میرج کا راستہ اختیار کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ پولیس ایک ملزم کو بغیر وارنٹ کے کب گرفتار کر سکتی ہے؟ اس کا CRPC جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, اس کا شیڈول 4 میں نا جی کچھ لکھے ہوئے ہیں دفعات, کچھ سیکشنز ایسی ہیں کہ جس میں پولیس آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے. اس میں جب میں مثال کے طور پہ دوں کہ وہ 420 ہے, 420 ہے, کہ اس میں وہ بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے. اس لیے یہ جو ایک غلط العام ہے کہ جی پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتی, یہ اس کو شیڈول کو پڑھ لیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے فینس ہیں کہ جس میں پولیس بغیر وارنٹ کے بھی گرفتار کر سکتی ہے. سر اسی کا ہی ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ گرفتار شخص کے کیا قانونی حقوق ہوتے ہیں جو پولیس فراہم کرتی ہے؟ گرفتار شخص کے ایک آزاد شہری والے جو حقوق ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوتے, ظاہر ہے وہ بیہائنڈ دی بار ہوتا ہے, لیکن اس کے یہ ہے جی کہ اس کو کھانا فراہم کرنا, اس کو ماحول فراہم کرنا, اس کو انوائرمنٹ, ٹمپریچر, یہ ساری چیزیں, بستر, یہ ساری چیزیں تو اس کو فراہم کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے جب وہ اس کے اسٹیٹمنٹ وہ دے گا. اسٹینڈرڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو قانون کو سمجھتا ہو. وہ ریئر کیسز ہوتے ہیں, کوئی ایک آدھ, جیسے اوریا مقبول جان جو ہیں وہ اپنی پروموشن کا کیس سپریم کورٹ میں خود لڑتے رہے ہیں. تو اس طرح, لیکن یہ ہے کہ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. بندہ اتنا جس کو کہتے ہیں نا انریپیئریبل, ارریپیئریبل جو لاس ہے وہ کر بیٹھتا ہے, جو کہ بعد میں پھر وہ اس کے لیے وہ اس کا واپسی ناممکن راستہ. چونکہ ایک دفعہ آپ نے کورٹ میں جو موقف اختیار کر لیا, صفحہ مثل پہ ایک اپلیکیشن یا آپ کے ایک سٹیٹمنٹ آ گئی,
آپ اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو وہ پھر جو ہے نا نقصان ہوتا ہے. اس لیے کسی کو بھی جو ہے انجان آدمی کو اپنے کیس کو خود سے پلیڈ نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل. لڑ سکتا ہے. جی سر، یہ بتائیں کہ پولیس ایک ملزم کو بغیر وارنٹ کے کب گرفتار کر سکتی ہے؟ اس کا CRPC جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کا شیڈول 4 میں نا جی کچھ لکھے ہوئے ہیں دفعات، کچھ سیکشنز ایسی ہیں کہ جس میں پولیس آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے. اس میں جب میں مثال کے طور پہ دوں کہ وہ 420 ہے، 420 ہے، کہ اس میں وہ بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے. اس لیے یہ جو ایک غلط العام ہے کہ جی پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتی، یہ اس کو شیڈول کو پڑھ لیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے فینس ہیں کہ جس میں پولیس بغیر وارنٹ کے بھی گرفتار کر سکتی ہے. سر، اسی کا ہی ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ گرفتار شخص کے کیا قانونی حقوق ہوتے ہیں جو پولیس فراہم کرتی ہے؟ گرفتار شخص کے ایک آزاد شہری والے جو حقوق ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوتے، ظاہر ہے وہ بیہائنڈ دی بار ہوتا ہے، لیکن اس کے یہ ہے جی کہ اس کو کھانا فراہم کرنا، اس کو ماحول فراہم کرنا، اس کو انوائرمنٹ، ٹمپریچر، یہ ساری چیزیں، بستر، یہ ساری چیزیں تو اس کو فراہم کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے جب وہ اس کے اسٹیٹمنٹ وہ دے گا. تو یہ ہے کہ گرفتار شخص جو ہے وہ اس کے اپنے حقوق موجود ہیں کہ وہ اس کو بھی آپ وہ غلام نہیں ہیں. اس نے اگر جرم کیا ہے جو کہ ابھی ثابت نہیں ہوا، تو جرم کے ثابت ہونے کے بعد اس کو سزا ہوگی اور وہ مستقل جو ہے وہ جیل میں رہے گا فار سرٹن پیریڈ. تو اس حوالے سے جو ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ کے مطلب ایک انسان کے جو حقوق ہوتے ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ بیہائنڈ دی بار بھی ہوتے ہیں کہ اس کو کم از کم جو ہے وہ بستر، کھانا اور اس کی اسٹیٹمنٹ دینے کی اور اپنے کیس کو جو ہے وہ پرسو کرنے کی یا اس کے ڈیفینڈ کرنے کے جو اختیارات ہوتے ہیں اس کے. جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا شو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آج کے شو کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ اگر ایک عام انسان کسی کچہری یا عدالت میں آتا ہے جو بالکل نہیں جانتا کہ کس طرح ایک وکیل کو انگیج کرنا ہے، کس طرح اپنے کیس کو لڑنا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ معلوماتی پروگرام تھا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو آپ کسی وکیل یا ایڈوکیٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ابھی اپنی میزبان زینب ملک کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.